الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. مال فے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو نذیر سے حاصل ہوا تھا، وہ کن لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، اس کی تفصیل کا بیان چل رہا ہے۔ کل کی آیات میں اس مال میں سے حصہ اللہ نے مہاجرین، فقراء، صحابہ کا بھی ذکر فرمایا تھا۔ آج کی دو آیتوں میں اللہ پاک نے اس مال میں سے ساکنان مدینہ منورہ کے رہنے والے ان حضرات میں سے جو غریب ہیں ان کا بھی حصہ بیان فرمایا، اور آیت میں اللہ نے انصار کی تعریف فرمائی ہے۔ انصار مدینہ منورہ کے رہنے والے جو محض اس ارادے سے مدینہ منورہ میں رکے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں جن کی شناخت یہ ہے، پہچان یہ ہے، جب وہ آئیں گے تو ہم مدد کریں گے، اور ایسی مدد کی کہ تاریخ میں ایسی مدد کسی سے ثابت نہیں ہے کہ آنے والے مہاجرین کو اپنے گھر اور مال بانٹ دیے۔ جن کے پاس ایک مکان یا ایک باغ تھا تو آدھا اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، 2 کپڑے تھے تو ایک مہاجر کو دے دیا، اسی طرح تمام چیزوں میں کیا۔ یہاں اللہ نے انصار مدینہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ انصار مدینہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، چاہے وہ کتنے ہی اس مال کے محتاج ہوں۔ تھوڑے میں تھوڑا اور بہت میں بہت دیتے تھے۔ جس کے پاس بہت تھا تو وہ بہت خرچ کیا کرتا تھا، جس کے پاس تھوڑا تھا تو وہ تھوڑے میں سے دیا کرتا تھا، یہ نہیں۔ اور دینے میں کبھی چہرے پر شکن نہیں آتا تھا، بلکہ خدمت کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے، دیتے تھے اور احسان نہیں جتلاتے تھے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کام کاج تو محنت تو آپ کریں، اور جب کمائی کا موقع ہو
تو اپنی کمائی میں آدھا کسی کو دیں، بلا عوض دیں، اور دینے میں کبھی چہرے پر شکن نہ آئے۔ یہ تھی انصار مدینہ کی شناخت۔ اس آیت جو آج کی آیت پڑھی جا رہی ہے، اس میں ایک جملہ آ رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے چاہے کتنے اس مال کے محتاج ہوں۔ یہ آیت ایک خاص واقعے کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک مہمان آئے۔ آپ نے ازواج مطہرات، بلکہ اللہ کے نبی نے ایک صاحب کو اپنا مہمان بنایا۔ مسافر ہوں گے، آپ نے فرمایا کہ رات میں رک جاؤ۔ اپنے گھر والوں کے پاس بھیجا کہ جاؤ، ازواج مطہرات سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہو تو دے دو۔ ازواج مطہرات نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، ہمارے پاس پانی کے علاوہ کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ کون ہے جو میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ ایک انصاری جن کا نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں ان کو آج رات اپنا مہمان بناتا ہوں۔ جلدی جلدی اپنے گھر تشریف لے گئے اور بیوی سے کہا کہ محترمہ، جو کچھ ہو مہمان کی خاطرداری کرو۔ بیوی نے عرض کیا کہ لڑکوں کے کھانے کے سوا، یعنی بچوں کے کھانے کے سوا ہمارے پاس اتنا بھی موجود نہیں ہے کہ مہمان کی ضیافت کر سکیں۔ صحابی کا ایمان دیکھیں کہ مہمان ہے رسول اللہ کا۔ بچوں کے بارے میں فرمایا محترمہ سے کہ ان کو بہلا کر سلا دو، اور جب وہ سو جائیں بچے تو کھانا لے کر مہمان کے ساتھ آ جانا۔ اور دیکھو، مہمان کے ساتھ کھانا کھانے میں شریک ہونا، یہ مہمان کی دلجوئی بھی کرتا ہے۔ جب تم کھانا لے آؤ تو چونکہ صرف اتنا ہی ہے کہ مہمان کھا سکے، دیکھو ہمیں کھانا نہیں ہے، لیکن ساتھ بیٹھنا ضرور ہے، اور جب ساتھ بیٹھیں گے تو مہمان بھی کہے گا کہ آپ بھی کھائیں۔ دیکھو رات کا وقت ہے، یہ چراغ جل رہا ہے، تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے اٹھ کر چلی جانا اور جا کر اس کو گل کر دینا، بجھا دینا۔ مہمان یہ سمجھے گا کہ میزبان بھی ہمارے ساتھ کھا رہا ہے، جبکہ ہمیں کھانا نہیں ہے کیونکہ کھانا تھوڑا ہے۔ بچوں کو بھوکا سلا دینا، ہم بیٹھ جائیں گے، تم چراغ کے بہانے سے چراغ کو بجھا دینا۔ مہمان سیر ہو کر کھائے گا، یہ سمجھ کر کھائے گا کہ میزبان بھی ہمارے ساتھ کھا رہے ہیں۔ لہذا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محترمہ نے ایسے ہی کیا، بچوں کو بھوکا سلا دیا اور کھانا جو کچھ تھا لا کر حاضر کر دیا۔ چراغ بجھانے کے ارادے سے اٹھ کر گئیں، چراغ کو بجھا دیا۔ مہمان یہ سمجھ رہا ہے کہ میزبان کھا رہے ہیں، لیکن میزبان ساتھ دے رہے ہیں۔ اور جب کھانا کھا چکے، رات گزر گئی، صبح دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہوئی تو انہوں نے اپنی زبان سے نہیں بتایا کہ ایسا ہوا رات، بلکہ اللہ نے وحی اتاری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تعریف فرمائی۔ اس آیت میں ارشاد ہوا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اے نبی، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں انصار مدینہ، وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ بچے بھوکے تھے، بیوی بھوکی تھی، لیکن آپ کو، آپ کے مہمانوں کو، مہاجرین کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ تھوڑے میں تھوڑا اور بہت میں بہت دیتے ہیں۔ بہرحال آیت میں انصار مدینہ کی تعریف فرمائی گئی ہے، اور پھر فرمایا کہ جب آپ مال فے میں سے ان کو دے دیں، یعنی
مہاجرین کو دے دیں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کو دے دیں۔ مال بچ رہا ہے تو ان انصار مدینہ پر بھی خرچ کریں جنہوں نے اپنا بہت مال لٹایا ہے، اللہ کے نبی کی مدد فرمائی ہے۔ بہرحال آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا، تو جو مہاجر تھے، مکہ مکرمہ سے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کے انصاری بھائیوں نے، ہمارے انصاری بھائیوں نے اتنی مدد کی ہے، سارا اجر تو وہ لے جائیں گے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں رہ جائے گا، ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ملیں گی ان کو۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم ان کی تعریف کرتے رہو اور ان کے لیے دعائیں مانگتے رہو اور ان کے لیے نیک خواہشات اپنے دل میں رکھو، اللہ تم کو بھی اجر دے گا۔ یعنی جو مکہ مکرمہ سے آئے تھے، فقیر تھے، غربا تھے، ان سے کہا اللہ کے نبی نے کہ ان کی تعریف کرتے رہو۔ قرآن میں ان کی تعریف کی گئی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں رہنے والے کسی بھی آدمی کی اپنی زبان سے کسی بھی طرح سے کوئی جملہ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ جو ان کے آباء و اجداد یا ان کی برائی کی طرف اشارہ بھی کرتا ہو، کہ ان کے آباء و اجداد نے جو خدمتیں کی ہیں، اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی نے حدیث میں ان کی تعریف فرمائی ہے۔ بہرحال یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں اس کے ذیل میں ملتا ہے، اس آیت کے ذیل میں۔ اس کے بعد اللہ نے اگرچہ مال فے میں سے مہاجرین کو دینے کے بعد انصار میں سے صرف 2 صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، مال فے میں سے بھی ان انصار مدینہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ یہ مال بھی آپ مہاجرین میں تقسیم کر دیں۔ صرف 2 صحابی کو، حضرت ابو دجانہ اور ایک حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو صرف آپ نے مال فے میں سے دیا، جو انتہائی غریب تھے۔ باقی انصار نے اس مال میں سے بھی اپنے حصے کے بارے میں فرمایا کہ آپ مہاجرین ہی کو دے دیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان کو دینے کے بعد ان لوگوں کو بھی دینا، والذین جاءوا من بعدہم، جو میرے ان صحابہ کے بعد آئیں، یعنی ان کے جانے کے بعد دنیا میں جن لوگوں کا وجود ہو وہ مسلمان ہو جائیں اور ان کی زبان پر یہ دعا رہے، ربنا اغفر لنا، کہ اللہ ہماری مغفرت فرما، اور ہم سے پہلے جو لوگ مسلمان ہو کر آپ کے ہاں تشریف لے گئے، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ اور وہ اپنی دعا میں یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے، اے پروردگار ہمارے دلوں میں کسی ایمان والے کی طرف سے کینہ نہ ہونے دیجیے گا۔ یعنی ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگتا رہے کہ اللہ میرے دل کینہ، میرا سینہ بے کینہ ہو، میرے سینے میں کسی کی طرف سے کوئی کینہ نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا اس مال کو ایسے لوگوں کے درمیان بھی تقسیم کرنا چاہیے۔ بہرحال یہاں آخری آیت میں ایک دعا بھی آ رہی ہے جس میں تمام مؤمن اور مؤمنات کے لیے جو ہم سے پہلے گزر گئے دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا گیا، اور سینہ بے کینہ کو اللہ سے مانگا بھی گیا۔ یہ دل کا کینے سے خالی ہونا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک دنیا میں چلتا پھرتا جنتی آدمی دکھلاؤں؟ صحابہ نے فرمایا کہ بالکل اے اللہ کے نبی، آپ بتلائیں کہ کون ہے جو دنیا میں جنتی آدمی ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو ایک صاحب ابھی آنے والے ہیں،
وہ جنتی آدمی ہیں۔ اگر دنیا میں کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو ان ساتھی کو دیکھ لینا۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک صحابی تشریف لائے، چہرے مہرے سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی تازہ تازہ وضو کر کے آئے ہیں۔ آ کر بیٹھ گئے، فرمایا کہ یہ آدمی جو آ کر بیٹھے ہیں یہ آدمی جنتی ہیں۔ ایک دن ہو گیا، دوسرے دن مجلس لگی، اللہ کے نبی کی، پھر فرمایا آپ نے کہ جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی بالکل جنتی آدمی دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اگلے دن وہی صحابی آئے، آ کر مجلس میں بیٹھ گئے۔ اس طرح یہ واقعات 3 دن پیش آیا۔ اب صحابہ میں جستجو کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا تو کیوں کہا؟ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں جانچنے کے لیے چلا گیا ان کے پاس اور کہا تاکہ میں یہ راز معلوم کروں کہ اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کہا ہے تو کیوں کہا ہے۔ اور کہا جا کر ان صحابی سے جن کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا کہ میں نے کسی جھگڑے میں قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن تک اپنے گھر نہ جاؤں گا، اگر آپ مہربانی فرمائیں اجازت دیں تو میں 3 دن آپ کے ساتھ گزار دوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کے دل میں یہ بات ہے کہ دیکھوں کہ آخر کرتے کیا ہیں، اللہ کے نبی نے 3 دن ان کو جنتی فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ میں رات میں دیکھا کہ نہ عبادت ہو رہی ہے، بس بستر پہ لیٹے لیٹے کچھ کر لیتے ہیں، ذکر و اذکار، عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، صبح کی نماز پڑھتے ہیں اور کچھ ذکر و اذکار کر لیتے ہیں، یعنی معمول سے زیادہ۔ نہ تو تہجد میں اتنی لمبی ہم نے رکعتیں دیکھی، نہ یہ دیکھا کہ سجدے میں گریہ وزاری ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کیوں کہا؟ جب 3 دن ہو گئے تو فرمایا کہ میں تو بس ویسے ہی تمہارے کارنامے دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہیں اللہ کے نبی نے جنت کا حقدار کیوں کہا ہے۔ میں نے تو تمہارا کوئی نیا عمل اور اہم عمل نہیں دیکھا، نہ میں نے یہ دیکھا کہ عبادت میں تم اوروں سے بڑے ہوئے ہو۔ اب جا رہا ہوں اور پوچھوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے میرا ایک عمل یہ ہے کہ میں جب رات میں اپنے بستر پہ آتا ہوں تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میرے دل میں کبھی کسی مسلمان کی طرف سے کینہ، حسد یا بغض کا ارادہ تک بھی نہیں ہوتا، اور میں کسی مسلمان کا بدخواہ نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے فرمایا کہ اے صحابی رسول، آپ کی اسی صفت کی بنیاد پر کہ آپ کے دل میں کسی مؤمن کی طرف سے، کسی مسلمان کی طرف سے کینہ، بغض، حسد نہیں ہے، یہی نیکی آپ کے لیے سعادت کا اور جنتی ہونے کا آپ کو پروانہ عطا کرتی ہے۔ لہذا یہاں آیت میں بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ انصاری صحابہ ایسے تھے جو دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ کسی مؤمن کی طرف سے ہمارے دلوں میں کبھی نہ تو حسد کی آگ آئے، نہ بغض کی، نہ عداوت کی، ہمارا دل بالکل صاف ہو۔ اللہ نے آیت میں ایسے انصاری صحابہ کی تعریف بھی فرمائی ہے اور ایسے اہل ایمان کی بھی تعریف فرمائی ہے جو اپنے بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کرتے ہیں۔ یہاں علماء نے ایک تجربے کی بات لکھی ہے کہ جس سے آپ کو دشمنی ہو، یعنی بات خراب رہتی ہو، آپ اس کے حق میں اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا دل سینہ بکینہ ہو جائے گا، یعنی اگر کوئی دشمنی بھی ہے تو دشمن کے لیے آپ دعا کریں، چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو، اللہ آپ کی دعا کرنے کی برکت کی وجہ سے
آپ کے دل کو اس مسلمان کی طرف سے بالکل صاف کر دے گا۔ یہاں آیت میں یہ دعا سکھلائی بھی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اور یہ مال فی یعنی جو بنو نذیر سے حاصل ہوا، یتیموں، غریبوں، بیواؤں اور اللہ کے نبی کے خاندان والوں اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کرنے کے بعد اب اس مال فی میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو پہلے ہی سے اس جگہ یعنی مدینہ منورہ میں ایمان کے ساتھ مقیم ہے۔ میں نے بتایا کہ انصار مدینہ میں اس لیے آ کر بس گئے تھے کہ یہاں اللہ کے نبی آنے والے ہیں۔ جو کوئی ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے یہ انصار مدینہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے یہ اپنے سینوں میں اس کی کوئی خواہش بھی محسوس نہیں کرتے۔ یعنی یہ انصار مدینہ مہاجرین کو تھوڑے میں تھوڑا اور بہت میں بہت دیتے ہیں، اور اس طرح دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے مال کی انصار مدینہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، چہرے پر شکن تک نہیں آتا، اور ان کو یعنی مہاجرین کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں۔ آیت کا یہ ٹکڑا حضرت ابو طلحہ کے بارے میں نازل ہوا، چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو، یعنی بیوی کو بھوکا سلا دیا، بچوں کو بھوکا سلا دیا، خود بھوکے سو گئے، تنگ دستی کی حالت میں سو گئے، لیکن مہاجرین کو پیٹ بھر کھانا کھلایا۔ اور جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ ہو جائیں وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یعنی بخیل فلاح نہیں پانے والا بلکہ سخی آدمی اللہ کے دربار میں کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اور یہ مال فی ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد آئیں، وہ یہ کہتے ہیں یعنی بعد میں آنے والے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ دعا کریں گے۔ کیا دعا؟ کہ اے ہمارے پروردگار ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اے اللہ ایمان والوں کے متعلق کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی کینہ نہ رکھیے گا۔ اے ہمارے پروردگار آپ بہت شفیق ہیں، اے اللہ آپ بہت مہربان ہیں۔ سبحان اللہ۔